آج کی اس تفصیلی بیٹھک میں خوش آمدید۔ آم، میں آج کل ایک چیز بہت شدت سے محسوس کر رہی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں معلومات کس قدر تیزی سے سفر کرتی ہیں۔ مطلب ایسا لگتا ہے جیسے روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز۔ جی بالکل، یہ ایک بہت ہی واضح حقیقت ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی معمولی سا واقعہ بھی پیش آ جائے نا، تو ایک خبر، ایک چھوٹی سی ویڈیو یا محض ایک افواہ چند ہی منٹوں میں ہزاروں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اس تیز رفتار دنیا میں اگر ہم غور کریں تو سب سے بڑا چیلنج اب یہ نہیں رہا کہ معلومات کیا ہیں یا ہم تک کیا پہنچ رہا ہے۔ تو پھر اصل چیلنج کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان بغیر سوچے سمجھے محض جذبات میں آ کر کس چیز کا حصہ بن رہا ہے، وہ اس بہاؤ میں کیسے بہہ جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور اسی بہاؤ کو، اسی المیے کو سمجھنے کے لیے آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم ایک بہت ہی زبردست ماخذ پر بات کریں گے۔ جی، جو کہ محمد فاروق راشد کا لکھا گیا ایک نہایت اہم تجزیاتی کالم ہے۔ اور اس کا عنوان ہے موب مینٹالٹی اور کرٹیکل تھنکنگ، ہجوم کا حصہ یا شعور کی آواز۔ بہت ہی طاقتور عنوان ہے یہ۔ جی ہاں، اور اگرچہ یہ تحریر خاص طور پر اسکول کے طلباء و طالبات کے لیے لکھی گئی ہے، لیکن جب میں اسے پڑھ رہی تھی تو مجھے لگا کہ اس کے اسباق ہر عمر کے افراد کے لیے یکساں اہمیت رکھتے ہیں۔ اصل میں یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ بالکل۔ تو آج کی اس بیٹھک کا ہمارا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ کیسے ہم ہجوم کے شور میں اپنی انفرادی سوچ کھو دیتے ہیں، اور وہ کون سے طریقے ہیں جن سے ہم تنقیدی سوچ یا کرٹیکل تھنکنگ کو اپنا کر اس ہجوم کی ذہنیت سے بچ سکتے ہیں۔ یہ جاننا آج کے دور میں واقعی بہت ضروری ہو گیا ہے۔ چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس ہجوم کی ذہنیت یعنی موب مینٹالٹی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضرور۔ ماخذ کے مطابق یہ وہ کیفیت ہے جب ایک فرد اپنی ذاتی سوچ اور اپنی ذمہ داری چھوڑ کر محض ایک بھیڑ کا، ایک ہجوم کا حصہ بن جاتا ہے۔ یعنی وہ اپنی شناخت پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ بالکل، وہ وہی نعرے لگاتا ہے اور وہی کام کرتا ہے جو اکثریت کر رہی ہوتی ہے، بغیر یہ سوچے کہ وہ درست ہے یا غلط۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ انسان تو فطری طور پر تنہا نہیں رہنا چاہتا نا، تو پھر اکثریت کا حصہ بننے میں حرج کیا ہے؟ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ سماج کا حصہ بننا اور ہجوم کی ذہنیت کا شکار ہونا دونوں بالکل الگ چیزیں ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، جب ہم ہجوم کی بات کرتے ہیں نا، تو وہاں فرد کی انفرادی پہچان مٹ جاتی ہے اور اس کی جگہ ایک، جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اجتماعی جذباتی لہر لے لیتی ہے۔ ایک اجتماعی جذباتی لہر، مطلب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے؟ جی بالکل۔ اسی لیے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ عام حالات میں انتہائی مہذب نظر آنے والے لوگ بھی جب ہجوم میں شامل ہوتے ہیں تو ایسے غیر مہذب کام کر گزرتے ہیں جو وہ اکیلے میں کبھی نہ کرتے۔ یہ تو واقعی بہت پریشان کن ہے۔ مطلب ہجوم انسان کو ایک طرح کا نقاب پہنا دیتا ہے۔ ہاں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہ طاقت ہے جسے تحریر میں اجتماعی دباؤ یا کلیکٹیو پریشر کہا گیا ہے۔ اجتماعی دباؤ، یعنی یہ ڈر کہ اگر میں نے ہجوم کی بات نہ مانی تو مجھے الگ تھلگ کر دیا جائے گا۔ بالکل یہی ڈر۔ انسان چونکہ تنہا نہیں رہنا چاہتا، اس لیے وہ گروہ کا حصہ بنتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات پر خبردار کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ بعض اوقات ہجوم محض ایک شور ہوتا ہے۔ کوئی سچائی نہیں ہوتی اس میں۔ جی، ہجوم کا شور سچائی کی دلیل نہیں ہے۔ ہزاروں لوگ بھی اگر ایک غلط سمت میں جا رہے ہوں تو وہ سمت درست نہیں ہو جاتی۔ تو پھر اس اجتماعی دباؤ سے، اس اندھے شور سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اس کا واحد راستہ وہی ہے جس کا ذکر مضمون کے عنوان میں ہے، یعنی تنقیدی سوچ، کرٹیکل تھنکنگ۔ تو چلیں اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک عام تاثر ہے کہ تنقیدی سوچ کا مطلب شاید ہر بات سے اختلاف کرنا یا ہر وقت کیڑے نکالنا ہے۔ میں تو کم سے کم ایسا نہیں سمجھتی۔ آپ بالکل صحیح سمجھتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تنقیدی سوچ کا مطلب ضدی بننا یا ہر بات کو مسترد کرنا ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر ہم اسے کیسے بیان کریں گے؟ کو پرکھنے، سوال کرنے، دلیل تلاش کرنے اور پھر فیصلہ کرنے کی صلاحیت کا نام ہے۔ یعنی یہ انسان کو متوازن بناتی ہے، منفی نہیں بناتی۔ بالکل۔ اور اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو اس تحریر میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک بہت ہی تاریخی مثال پیش کی گئی ہے۔
وہ مثال واقعی بہت شاندار ہے۔ ہاں، اس میں بتایا گیا ہے کہ قائد اعظم نے ایک انتہائی جذباتی دور میں بھی اپنی قوم کو محض جذبات کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا، انہوں نے قوم کو جذبات کے ساتھ دلیل اور نظم و ضبط کا سبق دیا۔ مطلب ان کی قیادت کھوکھلے جذباتی نعروں کر نہیں کھڑی تھی۔ جی، ان کی قیادت واضح فکر اور منطقی موقف پر کھڑی تھی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب فیصلے دلیل کی بنیاد پر ہوتے ہیں تو معاشرے میں انصاف قائم ہوتا ہے۔ جذبات وقتی ہوتے ہیں لیکن دلیل دیر پا ہوتی ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ مضمون صرف تاریخ یا فلسفے تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اسے ہماری روزمرہ کی زندگی سے جوڑتا ہے۔ خاص طور پر اسکول اور کالج کی زندگی سے۔ جی، اس میں بڑی زبردست مثالیں دی گئی ہیں۔ جیسے فرض کریں اسکول کے گراؤنڈ میں چند دوست مل کر کسی کمزور طالب علم کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور باقی کھڑے لوگ اس پر ہنس رہے ہیں۔ بالکل، یہ ہجوم کی ذہنیت ہی تو ہے کہ باقی طلباء اس عمل کو غلط کہنے کے بجائے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ اس طاقتور گروہ کا حصہ نظر آئیں۔ یا جیسے کسی استاد کے خلاف بغیر تحقیق کے افواہیں پھیلانا شروع کر دینا۔ لیکن اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو سوشل میڈیا نے ان چیزوں کو اور بھی پیچیدہ کر دیا ہے۔ اب تو کوئی ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو لوگ اسے بنا سوچے سمجھے آگے بھیج دیتے ہیں، جسے ہم شیئر کرنا یا فارورڈ کرنا کہتے ہیں۔ اور ان مثالوں کا تجزیہ کرتے ہوئے مصنف نے بتایا ہے کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا نے ہجوم کی ذہنیت کو بے پناہ طاقتور بنا دیا ہے۔ مطلب پہلے ہجوم کو اکٹھا ہونے میں وقت لگتا تھا، اب بس ایک کلک کی دیر ہے۔ جی، ایک غلط خبر یا جذباتی پوسٹ لمحوں میں سینکڑوں ہزاروں کو متاثر کرتی ہے۔ لوگ بغیر تحقیق کے کسی کی بھی کردار کشی پر اتر آتے ہیں۔ یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ اسی لیے اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ کچھ بھی شیئر کرنے سے پہلے چند لمحے رک کر سوچنا اب صرف ایک عادت نہیں بلکہ ایک بہت بڑی اخلاقی ذمہ داری بن چکی ہے۔ تو آخر اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف سوشل میڈیا کا یہ طوفان ہے اور دوسری طرف ہمارے اسکول اور کالجز ہیں۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، اسکول محض عمارتیں نہیں ہیں۔ اسکول دراصل تنقیدی سوچ کی تربیت گاہ ہیں، جہاں بچوں کو سوچنا سکھایا جاتا ہے۔ اگر تعلیم کا مقصد صرف نصاب کو رٹنا رہ جائے اور سوچنے کی زحمت نہ کی جائے تو وہ تعلیم ادھوری ہے۔ ایک اچھا طالب علم وہ ہے جو سوچنا سیکھے، سوال کرنا سیکھے۔ اور یہی سوچ اسے ہجوم میں کھو جانے سے بچائے گی۔ بالکل، اور یہاں اس تحریر کا ایک سب سے اہم نقطہ سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ جب انسان ہجوم کا حصہ ہوتا ہے نا تو وہاں ذمہ داری تقسیم ہو جاتی ہے۔ یعنی ہر انسان کو لگتا ہے کہ اس کا قصور کم ہے۔ جی، اسے انگریزی میں ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی کہتے ہیں۔ فرد کو اپنے عمل کا، اپنے گناہ کا بوجھ بہت کم محسوس ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ سب یہ کر رہے تھے، میں اکیلا تو نہیں تھا۔ لیکن حقیقت میں ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ ہجوم کی آڑ میں کیا گیا کوئی بھی غلط کام جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ سب یہ کر رہے تھے، یہ کوئی جواز نہیں بن سکتا۔ تو پھر اصل بہادری کیا ہے؟ ہجوم کے ساتھ کھڑا ہونا نہیں، اصل جرت یہ ہے کہ غلط کے سامنے خاموش نہ رہا جائے، چاہے انسان اکیلا ہی کیوں نہ کھڑا ہو۔ طاقتور ہجوم کے ساتھ تو کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن حق کے لیے اکیلے کھڑا ہونا اصل شعور ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے، اور اگر ہم اس کو سمیٹیں تو آج کے جو طلباء ہیں یہی کل کے ڈاکٹر، انجینئر، استاد، وکیل اور رہنما ہیں۔ جی بالکل، مستقبل انہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر آج انہوں نے تنقیدی سوچ اپنائی، سوال کرنے کی ہمت پیدا کی، تو کل وہ باشعور شہری بنیں گے۔ بصورت دیگر ان کے فیصلے ہمیشہ جذباتی اور غیر متوازن رہیں گے۔ اور ایک غیر متوازن معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ چلیں آج کی اس گہری اور طویل گفتگو کے اہم ترین اسباق کو مختصراً دہرا لیتے ہیں۔ ہم نے یہ سیکھا کہ کسی بھی ہجوم کا حصہ بننا دنیا کا سب سے آسان کام ہے، جبکہ شعور کی آواز بننا واقعی بہت مشکل ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں سوال کرنے کی عادت اپنانی چاہیے۔ جی، مختلف آراء کو پڑھنا اور سننا چاہیے۔ کسی بھی بات کو ماننے سے پہلے دلیل سننی چاہیے اور جلد بازی سے گریز کرنا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات، اختلاف کو ذاتی دشمنی نہیں بنانا چاہیے اور اتفاق کو اندھی تقلید میں تبدیل نہیں ہونے دینا چاہیے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ میں اس گفتگو کا نچوڑ ماخذ کے اس انتہائی طاقتور جملے سے کرنا چاہوں گا جو آخر میں لکھا گیا ہے۔ وہ یہ کہ ہجوم وقتی طاقت دیتا ہے
मगर शऊर दायमी वकार देता है। ہجوم وقتی طاقت دیتا ہے مگر شعور دائمی وقار دیتا ہے، یہ واقعی کمال کا جملہ ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آج کی نشست ختم کریں، میں سننے والوں کے لیے ایک نیا اور ذرا گہرا سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ جی بالکل، بتائیے۔ مصنف نے ہمیں بتایا ہے کہ ہجوم میں انسان کو اپنے عمل کا بوجھ کم محسوس ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ ذرا اس بارے میں سوچئے کہ جب کوئی معاشرہ مکمل طور پر ہجوم کی ذہنیت کے سحر میں مبتلا ہو جائے اور غلطیاں اجتماعی سطح پر ہونے لگیں، تو کیا ہمارا موجودہ سماجی اور قانونی نظام واقعی اتنا مضبوط ہے کہ وہ اس بٹی ہوئی ذمہ داری کے شور میں سے ہر فرد کے ذاتی کردار کا تعین کر سکے؟ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا اجتماعی دیوانگی کے دور میں انفرادی احتساب ممکن رہتا ہے، یا شور کی آواز مکمل طور پر شور میں دب کر رہ جاتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اپنے آج اور کل کے بارے میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ایک انتہائی فکر انگیز سوال، اور اسی سوال کے ساتھ ہم آج کے اس گہرے تجزیے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس تفصیلی بیٹھک نے حقائق کی تلاش اور شور کی آواز بننے کی جانب کچھ نئے زاویے فراہم کیے ہوں گے۔ ہمیشہ دلیل کو اپنا ساتھی بنائیں اور سچائی کی تلاش جاری رکھیں۔ بہت بہت شکریہ اور خدا حافظ۔